بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 83 ہے، 83، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قبل إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، آمنوا، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا ہے، اللہ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، جبکہ وہ انکار کرتے ہیں، بما، اس کا جو، وراءہ، اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کتاب کی جو، معہم، ان کے پاس ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فلم تقتلون، پھر کیوں قتل کرتے ہو تم، یا پھر کیوں قتل کرتے رہے تم، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم باقی مومن ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے۔ ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ دوسری بات، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر۔ تیسری بات، وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے۔ چوتھی بات، جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ پانچویں بات، اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے۔ بزرگان محترم، ان یہودیوں کی بے ایمانی کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو بے مروتی کے ساتھ صاف طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تو صرف تورات اور انجیل پر ہی ایمان لاتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی 2 کتابیں کافی ہیں۔ مسیح 2 کتابوں کے بعد جو آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ قرآن مجید تو خود ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید تو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کو مان لیتے تو ان کا کچھ نہ بگڑتا، بلکہ ان کے لیے فائدہ مند تھا کہ خود ان پر اتری ہوئی کتابوں کے برحق ہونے کی تصدیق اور اس کی گواہی انہیں قرآن مجید کے ذریعے سے مل جاتی، مگر ان بدقسمت یہودیوں نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں کہا گیا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی
सूरत निसा की आयत नंबर 47 47 में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व काना अमरुल्लाहि मफ़ऊला। ए किताब वालों, ए अहले किताब, कबल इसके कि हम लोगों के मुंहों को बिगाड़ कर उनको पीठ की तरफ फेर दें या उन पर उस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर की थी, हमारी नाजिल की भी किताब पर जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, ईमान ले आओ। और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका है। अल्लाह ताला, बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ताला इन यहूदियों से सवाल कर रहे हैं कि अच्छा, अगर तुम तौरात और इंजील पर ईमान रखते हो तो फिर उससे कबल तुमने नबियों को कत्ल क्यों कर दिया, जबकि तुम्हारा दावा है कि तुम मोमिन हो। तुम्हारा खुद अपने हाथों से अपने नबियों का कत्ल करना तुम्हारे बददीन होने की अलामत है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 21-21 में नबियों को नाहक कत्ल करने वालों का अंजाम बतलाया गया है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उन्हें दर्दनाक अदाब की खबर दे दीजिए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 112 में भी उन मुजरिमों का जिक्र है जो नबियों को नाहक कत्ल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इन हक़ाइक़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, जिस किस्म की आयतों को हमने आज आपके सामने पेश किया, इस किस्म की आयतें कुरान मजीद में दूसरी सूरतों में मौजूद है। चुनांचे सूरह आल इमरान आयत नंबर 72 72 फरमाया गया, आमीनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अला लज़ीना आमनू वजहन नहार। एक और जगह कहा गया, फ़आमीनु बिल्लाहि व रसूली, सूरह आल इमरान आयत नंबर 179। और सूरह निसा आयत नंबर 47 47, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमीनू। और इसी तरह ईमान लाने का हुक्म सूरह निसा की आयत नंबर 171 171 में कहा गया, फ़आमीनु बिल्लाहि व रसूली। और इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 164 164 में कहा गया, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा। और इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 231 231 में कहा गया, वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताब। और सूरह अल इमरान आयत नंबर 4 में कहा गया, व अंज़लल फुरक़ान। और इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 113 में कहा गया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब। बहरहाल इस किस्म की आयतें कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पर आई हैं जहां ईमान का हुक्म दिया गया कि आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।